دکان کے اندر بھی اور وہ اسماء مبارکہ کیا ہے کہ جو چلتے پھرتے کرتے رہے پھر بھی کس طریقے سے آپ کو آسانی لگے اسی طریقے سے اگر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ گھر میں خیر و برکت اور کاروبار میں خیر و برکت کا ایک آسان ترین عمل دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ان اسماء مبارکہ کو لکھ کر دکان کے اندر لگایا جائے تو حقیقت بات ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ گاہک کھینچتا ہوا چلا آئے گا۔ یہ ایک ایسے اسماء مبارکہ ہیں، اگر کسی بھی کاروبار میں فیکٹری ہے، دکان ہے یا کوئی اور کاروبار ہے تو لکھ کر وہاں پہ لگائے جائیں تو بہت ہی خیر و برکت پڑتی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب انسان کو معاملات اس طرح کے رزق کی تنگی ہوتی ہے یا کچھ اور معاملات ہوتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ نحوست ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ منحوس آدمی بھی وہاں آ کر ڈیرا لگایا جائے تو نحوست پڑ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے، مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، خیر و برکت کے کوئی بھی کام ہے ان کے قریب نہ آنا، یہ معاملات سارے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ خالی وظائف سے ہی معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی جھکنا ضروری ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ خالی وظائف کرنے کے لیے نماز نہ پڑھا کریں بلکہ رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو آج کے اس وظیفے کی بھی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے قریب نہیں آتے، حقیقت بات ہے کہ انتہا درجے کی نحوستیں پڑ جاتی ہیں، انتہا درجے کی۔ تو نماز کی پابندی لازمی، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کر۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، مولا کریم صاف ستھرا رہنے والے اور توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو، تمام گناہوں سے توبہ، گناہوں کی نحوستیں انتہا درجہ انسان کو برباد کر ڈالتے۔ کوشش کریں کہ تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ ہاں، اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے لیے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو جو کاروبار جہاں ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، وہاں صبح صبح جا کر قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں۔ اور گھر کے اندر بھی، گھر کا سکون اور خیر و برکت چاہتے ہیں تو گھر کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ دوستو، تلاوت کرنے سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو جادو ٹونے اثر نہیں کرتے، نحوستیں ڈیرا نہیں لگاتی، خیر و برکت ہی خیر و برکت ہوتی ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار لازمی کیا کریں، بڑی برکتیں ہو۔ تو یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر آپ عمل کریں گے اور اس خیر و برکت کے وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ اگر دکان کے اندر بھی ان اسماء مبارکہ کو لگائیں گے تو پھر بھی گاہک کھینچتا ہوا آئے گا۔ اگر اس اسماء مبارکہ کو اگر آپ گھر کے اندر پڑھتے ہیں تو گھر کے اندر انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی انشاءاللہ۔ کوشش فرمائیں۔ اور وہ اسماء مبارکہ کیا ہیں کہ جو پڑھنے، ہاں، اگر ان کا ذکر و اذکار چلتے پھرتے کرتے رہیں پھر بھی کیا بات، اگر بیٹھ کر پڑھیں پھر بھی کیا بات ہے، اگر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کر لیں تب بھی کیا ہی بات۔ کوشش فرمائیں جس طریقے سے آپ کو آسانی لگے اسی طریقے سے۔ ہاں، اگر آپ اپنی طرف سے کوئی وقت مقرر کر کے یا کچھ تعداد مقرر کر کے بلا ناغہ پڑھتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، یا
یا چلتے پھرتے پڑھتے رہیں پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لازمی پڑھ۔ وہ اسماء مبارکہ کیا ہیں؟ یا اللہ، یا علیم، یا سریع الحساب، یا اللہ، یا سمیع، یا علیم، یا سریع الحساب۔ یا واسع پڑھ لیں تو بہتر، نہ پڑھیں تو وہ پچھلے جو میں نے بتائے ہیں، یا اللہ، یا سمیع، یا علیم، یا سریع الحساب، یہاں تک یہ لگاتار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک اور وقت مقرر کر لیں، آپ اس پہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کمال انشاءاللہ خیر و برکت ہی خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔